قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے ہیں، اور اس کے اوپر غامدی صاحب نے البیان میں ایک مختصر سا حاشیہ بھی لکھا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، ویسے بھی نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں جو نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے وہ تسویہ کا ہے۔ تسویہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ایک ہی مخلوق پیدا کی اور اس کے اندر سے مختلف اصناف کا ظہور ہوا، بلکہ جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کا حیوانی وجود ہے، اس حیوانی وجود کے اندر ہوا گویا اس کا اختلاط ہوا اور اس میں نسلیں جاری ہوئیں، بچے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کا تسویہ ہوا ہے، ان کے نک سک کو درست کیا گیا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں آج بھی جس وقت آپ اختلاط کے نتیجے میں چیزوں کو نکھارنے کا باعث بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو پھونکا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی وہ جو شخصیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ نفخ روح کے نتیجے میں آئی ہے۔ تو یہ جو نقطہ نظر قرآن مجید بیان کرتا ہے یہ تسویہ کا نقطہ نظر ہے۔ گویا ایک مخلوق کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا، پہلے مرحلے میں اس کا حیوانی وجود سامنے آیا، اس حیوانی وجود کے اندر نسلوں کا اجرا ہوا، اس کے ذریعے سے اس کا نک سک درست ہوا، تسویہ کا عمل ہوا، گویا کہ وہاں پر کان بہتر ہوئے، وہاں پر ناک بہتر ہوئی، وہاں پر آنکھ بہتر ہوئی، اور پھر اس کے بعد نفخ روح کا مرحلہ ہوا اور اس کے بعد اس کو انسان کی حیثیت سے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو اس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ ارتقا ہوا ہے، لیکن کیا یہ ارتقا ایک صنف کے اندر ہو کر اس سے مختلف اصناف کا اجرا ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں میں۔ اور دوسرا، کیا یہ ارتقا انسانیت کا شرف ملنے کے بعد ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے نفی میں۔ یہ ہوا ہے، اور غامدی صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو آپ کو ریکارڈ مل رہے ہیں آج کل، جس کا آپ نے ذکر کیا، فاسلز کے ریکارڈ اس کی تائید کرتے ہیں، ہم بھی اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن اگر قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں تو مرحلے کی تعین ہو جائے گی کہ یہ کس موقع پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے خود نظریہ ارتقاء کے ماننے والوں کو بہت کچھ روشنی حاصل ہوگی۔